والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں جیتے جی ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور اس پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ ماہ رمضان کی حرمت، ماہ رمضان کے احترام کی سوچ بھی عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف دیا. پہلی سحری، پہلا روزہ، پہلی فجر، پہلا درس قرآن. الحمدللہ آج میں گفتگو کو موضوع کی طرف لاتے ہوئے، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، آج ہمارا جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے نزول قرآن اور درس قرآن. اس موضوع پر اگر ہم تفصیل سے بات کریں تو بلا مبالغہ کئی دروس ہو سکتے ہیں، لیکن جو مجھ سے مختصراً ہو سکتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ اس کو جب یاد رکھیں گے تو پھر بیٹھنا بھی آسان ہو جائے گا، سننا بھی، سمجھنا بھی آسان ہوگا. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی بار تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ دو چیزیں. جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے راہ سے نہیں بھٹکو گے، راہ راست پر رہو گے. کتاب اللہ و سنت نبی، پہلی چیز ہے اللہ کا قرآن اور دوسری چیز ہے اس کے محبوب کی سنت. اس کو پلے سے باندھ لیں. آپ کو کوئی کچھ بھی تقریر سنائے، کوئی کچھ بھی بھاشن دے، اگر قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے تو اس کو کہو جو نسخہ امام الانبیاء نے بتایا ہے ہدایت کا، اس سے بہترین اور کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم قرآن مجید کے دروس سے روشنی حاصل کریں گے. اچھا، قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ابتدائی معلومات دینا چاہتا ہوں. قرآن کیا ہے؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے اسماء کتنے ہیں؟ قرآن مجید کا نزول کتنی مرتبہ ہوا؟ کیسے کیسے ہوا؟ قرآن مجید کی جو اب ترتیب ہے یہ کون سی ترتیب ہے؟ عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی تقسیم کس اعتبار سے کی گئی؟ قرآن مجید کی شان کیا ہے؟ قرآن مجید کا بے مثل ہونا کیسا ہے؟ قرآن مجید پر نقطے، اعراب، زبر، زیر، حروف یہ جو پیش ہے، کیا یہ شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے؟ پہلے کے جو لوگ تھے وہ قرآن کتنا پڑھتے تھے، ہم ان کے مقابلے میں کتنا پڑھتے ہیں؟ تو یہ چند باتیں بالکل اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. علماء نے جو قرآن مجید کی تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے، فالقرآن الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. قرآن وہ کتاب ہے جو آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ پر نازل کی گئی، جس کو صحیفوں میں لکھ کر محفوظ کر دیا گیا اور
اور جو رسول اللہ کے وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اسی انداز سے نقل کی جائے گی جس انداز سے حضور پر اتری تھی، بلا شبہۃ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شبہ نہیں ہے، ایک ایک لفظ اس کا وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا۔ کتنی آپ دیکھیے کہ اس کتاب کی شان ہے دنیا میں یہاں بات کروں، وہاں پر میری بات کوئی بیان کرے گا تو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت تبدیلی اس میں آ جائے گی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 15 صدیاں بیتنے والی ہیں، لیکن قرآن کل بھی وہی تھا، قرآن آج بھی وہی ہے، قرآن آج بھی وہی ہے، قرآن قیامت تک وہی رہے گا، قرآن بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو مختصر سی قرآن مجید کی تعریف بتائی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ذات ایک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ کی ذات ایک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ مقولہ ہے عربی کا کہ کسی چیز کے ناموں کی جو کثرت ہوتی ہے نا، وہ اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی میرا ایک نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اچھا عربی کے اندر جو نام ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا اس چیز کا کہ نام ویسا رکھا جائے جیسا کام ہو، نام ویسا رکھا جائے جیسا کام ہو۔ اب اس اصول کے پیش نظر جس کا ایک نام ہے سمجھو اس کا کام بھی ایک ہے، جس کے 10 نام ہیں اس کے کام بھی 10 ہیں، جس کے 50 نام ہیں اس کی شانیں بھی 50 ہیں۔ میرے رب کریم کی ذات ایک ہے اور نام اس کے اتنے ہیں کیونکہ اس کی شانیں بے حساب ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، لیکن نام حضور کے اتنے ہیں کیونکہ حضور کی شانیں بڑی نرالی ہیں۔ قرآن کا ہم نے ایک نام سنا ہے قرآن، لیکن قرآن ایک ہے، قرآن کی شانیں بڑی ہیں۔ کتابوں میں قرآن کے کسی نے کہا کہ قرآن مجید کے جو اسماء ہیں وہ ایک نہیں ہے، کسی نے کہا قرآن مجید کے 32 نام ہیں، کسی نے کہا قرآن مجید کے 55 نام ہیں، کسی نے کہا قرآن کے 90 نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے، آپ اگر سبحان اللہ کہتے جائیں گے، میں آپ کے سامنے قرآن کے 40 نام بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک ایک لفظ بیان کروں گا۔ اگر تفصیل میں جاؤں تو میں نے عرض کیا یہ قرآن ہے، اس پر زندگیاں ختم ہو گئی، اس پر عمریں بیت گئی لوگوں کی خدمت کرتے کرتے، کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ آج اپنی ایمانوں کو تازہ کیجئے، جس قرآن کو ہم نے غلاف میں لپیٹ کے الماری میں اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے نا، اس قرآن نے دنیا کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ قرآن تھا جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا تھا، وہ قرآن ہی تھا جس نے حضرت ابوبکر کو شانیں دی، حضرت عثمان، حضرت مولا مشکل کشا۔ عرب کے اندر جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو دنیا کا تاجدار بنا دیا۔ قرآن کو علماء نے کہا، کسی نے کہا 32 نام ہے، کسی نے کہا 55 نام ہے، کسی نے کہا 90 نام ہے۔ ہم مختصراً کہتے ہیں قرآن کو کتاب کہتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اور اس پر قرآن کی آیتیں ہیں، ایک ایک نام کے پیچھے آپ کہیں گے جی کتاب نام کے پیچھے کون سی آیت ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کو کتاب کہتے ہیں، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کا مطلب ہے پڑھی ہوئی چیز۔ جتنا کائنات میں اس کتاب کو پڑھا گیا ہے کسی کتاب کو نہیں پڑھا گیا ہے۔ قرآن کو فرقان کہتے ہیں، جو حق اور باطل میں فرق اس کتاب نے کیا ہے وہ کائنات کی کسی کتاب نے نہیں کیا ہے۔ قرآن کو ذکر کہتے ہیں، ذکرہ کہتے ہیں، تذکرہ کہتے ہیں، یعنی نصیحت
جتنی نصیحت اس کتاب سے کائنات نے حاصل کی ہے کسی کتاب سے حاصل نہیں کی ہے۔ قرآن کو تنزیل کہتے ہیں، قرآن کو حدیث کہتے ہیں، قرآن کا ایک نام موعظہ ہے، حکم، حکیم، محکم، حکمت قرآن کے نام ہے، شفا قرآن کا نام ہے، ہدا قرآن کا نام ہے، ہادی قرآن کا نام ہے، صراط مستقیم قرآن کا نام ہے، حبل قرآن کا نام ہے، رحمت قرآن کا نام ہے، روح قرآن کا نام ہے، قصص قرآن کا نام ہے، بیان بھی قرآن کو کہتے ہیں، تبیان بھی قرآن کو کہتے ہیں۔ یہ میں صرف نام لے رہا ہوں، اگر میں ان کی تشریح میں جاؤں تو پھر بہت بات آگے بڑھے گی۔ بیان، تبیان، مبین قرآن کو کہتے ہیں، بصائر قرآن کو کہتے ہیں۔ قرآن کا ایک نام فصل ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب۔ قرآن نجوم کہلاتا ہے، مثانی قرآن کا نام ہے، نعمت قرآن کا نام ہے، برہان قرآن کا نام ہے، قیم، بشیر، نذیر، مہیمن، نور، حق، عزیز، کریم، عظیم اور مبارک بھی قرآن کا نام ہے۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو 40 نام قرآن مجید کے بتائے ہیں، اور جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس چیز کے کام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اگر نزول کی بات کریں تو قرآن مجید ایک مرتبہ جو یک بار کی نازل ہوا وہ شب قدر میں نازل ہوا، اور شب قدر کس مہینے میں ہے؟ ماہ رمضان۔ تو ماہ رمضان کون سا مہینہ ہوا؟ قرآن کا مہینہ۔ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی یک بار کی جو آسمانی دنیا پر اس کو اتارا گیا ہے لوح محفوظ سے، وہ کون سی شب میں اتارا گیا؟ لیلۃ القدر۔ اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں، آسمانی دنیا سے 23 سال کے عرصے میں ضرورتاً جتنی ضرورت ہوئی حضرت جبریل قرآن کو رسول اللہ کے دل پر اتارتے رہے۔ ایک مرتبہ یک بار کی نازل ہوا، اور 23 سال تک تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ قرآن کا مثل لانے سے کائنات عاجز ہے۔ پہلے قرآن مجید کی جو تقسیم کاری تھی عہد رسالت میں، وہ منزلوں کے حساب سے تھی۔ 7 منزلیں، قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کو ماننے والے ایک دن میں ایک منزل پڑھیں، ایک دن میں ایک منزل پڑھیں۔ 7 منزلیں ہیں تو قرآن کی 7 منزلیں کتنے دنوں میں پوری ہوں گی؟ 7 دنوں میں۔ تو ایک ختم قرآن کتنے دنوں میں مسلمان کیا کرتے تھے؟ 7 دنوں میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے قرآن کے عاشق بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے قرآن سے پیار کرنے والے بھی گزرے ہیں۔ میں اور نام نہیں لیتا، جو مشہور نام ہیں جن کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ 4 امام جو 4 فقہ کے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر ان بزرگوں کی ہستیوں کو، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل بڑا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اگر تدریجاً بھی قرآن پڑھتے تھے تو 7 دن میں ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کی اگر بات کریں، رمضان کے مہینے میں خصوصاً امام اعظم 62 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور ایک قرآن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تراویح کی صورت میں، اور ایک قرآن اس دن جس دن رب انعام دیتا ہے، یعنی عید کے دن بھی قرآن پڑھ کر گزارا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگیاں قرآن کے ساتھ محبت کرنے میں بیت گئی۔ حضرت ابو بکر بن عیاش کے بارے میں آتا ہے، آپ نے اپنے گھر کے اوپر ایک بالا خانہ، ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، جہاں پر آپ 60 سال تک اس انداز سے قرآن پڑھتے رہے کہ شب بھر میں ایک قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اب کہاں گئے وہ مسلمان، کہاں گئے قرآن سے پیار کرنے والے؟ ابھی تو میں نے نزول قرآن کا مقصد بیان کرنا ہے۔
ابھی تو بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن اگر ہم قرات پر بات کریں، قرآن پڑھنے پر بات کریں، تو ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور اگر اس مہینے میں بھی ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہ مل سکی تو پھر ہم کب قرآن پڑھیں گے؟ محبت ادب وہ اپنی جگہ ہے، قرآن مجید کو پاک صاف کپڑے میں خوشبو لگا کے بڑے ریشمی غلاف میں اچھے انداز سے پیک کر کے ہم نے اونچا کر کے رکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، لیکن اس کا حق کچھ اور تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ اپنے کسی گورنر کو، اپنے کسی ماتحت کو کوئی خط لکھ کر بھیجے اور اس کو حکم دے کہ فلاں شہر میں فلاں محل تعمیر کرو، اور یہ لازمی کرنا، اس پر عمل ضرور کرنا، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب وہ گورنر، وہ اس کا جو اس کے ماتحت ہے، آفیسر ہے، اس کو جب وہ خط پہنچتا ہے تو وہ خط کو چومتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کو جناب خوشبو میں جو ہے نا وہ بڑا اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی خط کی لکھائی بڑی اچھی ہے، خط کی پیکنگ بڑی اچھی ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے، یہ بڑا پیارا خط ہے، لیکن کھول کر پڑھے بغیر ہی اس کو جو ہے نا وہ رکھ دیتا ہے، جبکہ بادشاہ نے اس میں یہ لکھا تھا کہ فوراً عمل کرنا جو اس میں حکم دیا گیا ہے، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ یعنی دو چیزیں آ گئی، ایک وہ جو بادشاہ نے کہا تھا اور ایک وہ جو بادشاہ نے نہیں کہا تھا۔ اب اس کو جو کہا تھا کرنا تو وہ چاہیے تھا، وہ نہیں کیا، جو نہیں کہا تھا وہ تو یہ کر رہا ہے۔ عرفاً اس کو بھی ادب ہی سمجھا جاتا ہے، محبت ہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب بڑی بارگاہ سے خط آیا ہے تو اس کا ادب کیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا تقاضا نہیں تھا۔ یہ ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ جو نہیں ضروری تھا، اور جو ضروری تھا اس کو کرنے کی اس کو توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ ہم نے بھی جناب قرآن کو بڑے اچھے غلاف میں، بڑے خوبصورت انداز میں بڑا اونچا کر کے رکھا ہے، لیکن قرآن مجید میں اگر آپ سارا قرآن پڑھ کے دیکھیں، ہم نے جو بھی محبت کا انداز اپنایا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ انداز اپنانے کو ضروری نہیں کہا تھا، ضروری یہ قرار دیا تھا کہ جو حکم دیے جا رہے ہیں ان کو تسلیم کرنا، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو تسلیم کرنا، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو تسلیم کرنا۔ اب قرآن مجید کے اندر کس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ بڑی تفصیل ہے، لیکن میں چند ایک باتیں صرف آخری 5 منٹ میں انشاءاللہ یہ بات ختم کروں گا کہ قرآن مجید اترا کس مقصد کے لیے تھا اور مسلمان اس کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ میں نے قرآن مجید رات کافی اس پر غور و فکر کیا اور تحقیق بھی کی کہ قرآن مجید کا کیا کیا مقصد ہے اترنے کا۔ جو میں نے خلاصہ نکالا، قرآن مجید نے کئی مقام پر اترنے کا مقصد جو بیان کیا گیا، توجہ کیجئے گا، کہیں پر بیان کیا گیا ہدایت، اس لیے اتارا تھا کہ تم کیا حاصل کرو؟ ہدایت حاصل کرو۔ کہیں پر فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے تمہیں قرآن اس لیے دیا تھا کہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ کہیں پر فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ کہیں فرمایا تم کو شکر کی توفیق نصیب ہو جائے۔ کہیں فرمایا تم کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ کہیں فرمایا تدبر کرو، تم کو قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہیں پر اور یہاں تک بھی فرمایا ایک مقام پر کہ قرآن اس لیے بھی اللہ نے عطا کیا کہ تمہیں رب سے ملاقات کا یقین حاصل ہو جائے، تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ تمہیں اس بارگاہ میں پہنچنا ہے، تمہیں اس سے ملنا ہے، اس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب یہ چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ ان چیزوں پر بندے کو کب جو ہے وہ اس کو بصیرت حاصل ہوگی؟ تب حاصل ہوگی جب پڑھنا آئے گا، اور پڑھنے کے بعد سمجھنا آئے گا، اور سمجھنے کے بعد اس کو غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، اور جب پڑھنے ہی کی نوبت نہ آئے تو سمجھنا تو پھر بات کی بات ہے، جب سمجھنے ہی کی نوبت نہ آئے تو تدبر تو پھر بات کی بات ہے، جب تدبر ہی کی نوبت نہ آئے تو پھر کسی کو دعوت دینا تو بات کی بات ہے۔
جو اصل مقصد قرآن تھا، قرآن کے اترنے کا جو مقصد تھا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ خدا قرآن پڑھے، قرآن کا فہم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور کسی کو مسئلہ بھی بتانا شروع کر دے، تو بعض اوقات بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے اب تم زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو، دوسروں کو بھی اب بتانے لگ گئے ہو۔ بھائی شکر کرو کوئی بتانے والا ہے، کوئی شکر کرو کہ کوئی بتانے والا ہے۔ اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تو پھر کیا پھیلتا ہے؟ جہالت پھیلتی ہے، تاریکی پھیلتی ہے، گمراہی پھیلتی ہے۔ قرآن نے تو یہ حکم دے رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا وہ تو منصب ہی یہ تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، حضور جو کچھ اتارا گیا ہے اس کو آگے پہنچاتے جائیے، اس کی تبلیغ کرتے جائیے۔ اور امت کو بھی یہی حکم ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ امت کا فریضہ ہے۔ تو اب یہ سارے کام کیا صرف بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے سے کیا یہ حاصل ہو جائے گی؟ ذرا 2 منٹ کے لیے آخری لمحوں میں بس بات ختم کر رہا ہوں، یہ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ ہم نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، کیا مقصد نزول حاصل کر لیا؟ قرآن کے جو اترنے کا مقصد تھا کیا وہ ہمیں حاصل ہو گیا؟ ہم نے بچے کو حافظ بھی بنا دیا، اچھی بات ہے، لیکن حافظ بن کر بھی ہر بچہ عالم نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، شرارتی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عالم ہوتا ہے اور جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ جب عذاب والی آیتیں پڑھتا ہے تو اس پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے رب کا، اور جب وہ نعمت والی آیتیں پڑھتا ہے تو اس کو ایک امید بن جاتی ہے۔ عالم بننا اور چیز ہے، حافظ بننا اور چیز ہے، اور اچھی بات ہے بچوں کو بھی ہم نے کروا دیا، لیکن ہم خود کتنا حاصل کر سکتے کیے ہیں، کتنا ہم نے کرنا چاہیے تھا، کتنی ہماری ذمہ داری بنتی تھی اور کتنا ہم نے کیا ہے، اور کتنے میں ہم جو ہے وہ ناکام رہے ہیں، یہ بھی چیزیں تو قابل غور ہے نا۔ تو نزول قرآن کا جو مقصد ہے اس پر میں کسی تفصیل میں جائے بغیر آخر میں یہی عرض کروں گا کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہمیں اپنی لاجک سمجھ آتی ہے، ہمیں اپنی مجبوریاں، اپنی پریشانیاں، یہ مجبوریاں پریشانیاں یہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تب تک یہ حل نہیں ہوگی، اور جس دن ہم اس کے ہو گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، ہم اس کے ہو کر تو دیکھیں، پھر جہان ہمارے ہی لیے تو بنایا ہے اللہ نے۔ دنیا میں بھی دیکھیں مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ کر ذلت ہی اٹھائی ہے، اور آخرت میں بھی خدا نہ کرے اگر قرآن کو چھوڑا تو پھر اس کے عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا آنے والے جتنے بھی دن ہوں گے، کیونکہ قرآن کو اترنے کا مقصد یہ تھا قرآن کا کہ ہم اس سے درس حاصل کر سکیں، ہم اس کو سمجھ سکیں، ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، ہم اس سے تقوی حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے، خصوصاً ہم نے اس دفعہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے دروس کو مرتب کیا کہ پچھلی امتوں کے احوال سے ہم درس حاصل کر سکیں کہ کس قوم نے کیا نافرمانی کی تھی اور ان کے ساتھ کیا انجام رکھا گیا، ان کا کیا انجام ہوا، ان پر کیا عذاب نازل ہوا، اور ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کی رحمت ہمیں اپنا سہارا دیے ہوئے ہے۔ اس لیے ہم نے آنے والے دنوں میں بھی اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے اور اس نیت سے اس میں بیٹھنا ہے کہ ہمارا دل تقویٰ بھی حاصل کر سکے، تذکر بھی حاصل کر سکے، نصیحت بھی حاصل کر سکے، شکر کی توفیق بھی مل سکے اور رب سے ملاقات کا یقین بھی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام